لیکن جسم کو تو بھیج دیا ہے، روح کو سیٹسفائی نہیں کر پائے۔ لہذا آج کے دور میں جب کمپیوٹر، موبائل، واٹس ایپ، فیس بک سب اپنا کام کر رہے ہیں اور بڑے مینٹین طریقے سے کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی بڑے ہوشیاری کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہوگی۔ یہ نہ سوچے کہ ہمارے کہنے سے وہ مسجد پہنچ گیا ہے، پہنچ بھی گیا ہے تو جسم کی حاضری لگا کے آ گیا ہے، روح کی حاضری امام باڑے بھیج تو دیا کہ جاؤ مجلس میں جاؤ، لیکن جب تک اسے امام حسین کی معرفت نہیں عطا کریں گے تو جسم کی حاضری تو لگے گی، روح کی حاضری نہیں لگے گی۔ میری باتوں کو یاد رکھیے گا، لہذا بہت اہم ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ صرف لقمان نے یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹا اللہ کو شرک باللہ، اللہ شرک اہمیت اور شرک کی خاصیت بھی بتائی کہ شرک کتنا برا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ آج کے دور میں آپ اپنے بیٹے کو جب نماز کے لیے حکم دیں، میرے لال نماز کو، اس کا مائنڈ جو ہے وہ ہمارے جیسا نہیں ہے۔ ہماری دنیا اور تھی، اس کی دنیا۔ ہمارے دور میں پوچھنے کے لیے مولوی نہیں ملتا تھا، آج ہر چیز انگلیوں کے اشاروں پہ موجود ہے۔ کل کوئی بہکانے والا ماں باپ کے شرم سے نہیں بہکاتا تھا، بچے گھروں میں رہتے تھے، آج بہکانے والے اس کے سامنے موجود ہیں۔ ایک ہلکا سا شبہ ڈالیں گے اور دین ختم، ایک ہلکا سا وسوسہ ڈالیں گے اور امام حسین سے دور۔ کیسے آپ اسے مطمئن کریں گے؟ آپ کو لاجیکلی چلنا ہے، منطق کے ساتھ چلنا ہے، عقل کے ساتھ چلنا ہے۔ دین کو ڈسکرائب کیجئے، اس لیے کہ ہمارے دین کی خاصیت یہ ہے کہ ہمارا دین عین عقل ہے۔ گھبرائیے گا نہیں، عقل سے دور نہ جائیے گا، اپنے بچوں کو دین عقل کے مطابق پیش کریں۔ ایک صاحب تھے، وہ اپنے بچوں کو نماز کی تربیت کر رہے تھے۔ دیکھیں تربیت کیسے کی جاتی ہے، ماں باپ ہیں، بیٹے نے سے کہا میرے لال نماز پڑھو، تو بیٹے نے بھی ایک عجیب جواب دیا کہ کیا اللہ محتاج ہے؟ کہ نہیں، اللہ تو محتاج نہیں۔ تو جب اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں ہے تو ہم نماز کیوں پڑھیں؟ کیوں پڑھیں نماز؟ سوال اپنی جگہ پہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ ڈانٹ دیں، ڈکار دیں، آپ اس کی زبان کو خاموش کر سکتے ہیں، لیکن اس کی روح کی آواز کو تو نہیں خاموش کر سکتے۔ یہ سوال اگر وہ زبان پہ نہ بھی لائے تو آج اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا، بچوں کے ذہن میں سوال ہوگا کہ جب اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ ضرورت مند نہیں